ٹپیکل دو جوڈیشری کا دیتا ہے کہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ایجنسیز انٹرفیئر کر رہی ہیں لیکن کوئی جواب کون سے ججز؟ سر یور آنر آپ صرف ہمارے ججز کے بیڈ روم سے کیمرے کر رہے ہیں، پھر امینڈمنٹس آتی ہیں، آربیٹریلی ٹرانسفرز ہو جاتے ہیں، جوڈیشیل انڈیپینڈنس ختم ہو جاتی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ پھر ہم اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو دیکھتے ہیں کہ بار کاؤنسل کو پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں ایکسپیکٹ کرپشن. تو سر اس سب سینیریو میں اسپیکنگ فار مائی سیلف سر جو میرے جیسے لوگ ہیں وی وانٹ ٹو ہوپ اگینسٹ وی وانٹ ٹو ہوپ اگینسٹ آل دا وورڈس، لیکن کچھ دن اتنے ڈیم اور ڈارک ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جس ملک میں قانون یا آئین کی بالادستی نہیں ہے اس میں پریکٹس کرنے کا کیا کریں. تو سر ایسے سینیریو میں آپ ہمیں کیا ریکمنڈیشن دیں گے؟ اچھا بیٹا، میں آپ کو ایک بیسک بات بتاؤں. میں تو سب کچھ گزار کے آیا ہوں، بھگت رہا ہوں، بھگت کے آیا ہوں، لیکن میں بڑا خوش ہوں کہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہیں. میں جب آپ کی ایج میں تھا تو مجھے یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تھی. میں جب پریکٹس میں انٹر ہوا تھا، میرا 95 کا لائسنس ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کا، تو ہمیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا نام بھی نہیں آتا تھا. میں جن سینئر کے ساتھ جاتا تھا وہ سپریم کورٹ بھی جاتے تھے، ہائی کورٹ بھی ریگولر جاتے تھے، لیکن ہم ہائی کورٹ میں ریگولر پیش ہوتے تھے، اس لیے مجھے ہائی کورٹ کے ان ججز کا پتا تھا، لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا نام نہیں پتا تھا، پنڈی میں پیش ہوتا. آپ آج کی جو جنریشن ہے ان کا ویژن اللہ نے بہت بہتر رکھا ہے، ہم سے آپ لوگ لاکھ درجے بہتر ہیں. اس لیے میں بڑا پر امید ہوں کہ پاکستان بہت اچھے اور سیف ہینڈز میں ہے آپ جیسی جنریشن کے پاس. آپ لوگ ایجنٹ آف چینج بنیں گے اور یہ موبلائزیشن آئے گی اور یہ تبدیلی قانون اور آئین کے مطابق آپ لوگ اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے. ہر اکیلا آدمی نہیں کرتا، یہ ایک انڈیویجول سوچ کے ساتھ آپ ٹھیک کریں گے. دیکھیں نا، رائٹ ٹو سے نو بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی ایکسرسائز دیٹ رائٹ. اٹس این آپشن. حرام اور حلال کھانے کا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس. جب آپ نہ کرتے ہیں، میرا یہ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال میں کسی جگہ پہ وہ رزق رکھا ہوا ہے، کبھی ضائع نہیں ہوگا. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنا گھوڑا اور ذرا جو پڑی ہوئی تھی وہ ایک بدو کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا ہے، گھاس کے لیے چل رہا ہے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، کچھ مزدوری تمہیں 2 درہم. تو جب وہ نماز پڑھ کے واپس ہو کے آئے تو وہ گھوڑا خالی وہاں پہ کھڑا تھا، اس کے اوپر جو اس کی وزین ہوتی ہے وہ نہیں تھی. تو انہوں نے گھوڑا لیا اور بازار چلے گئے. اب بازار جا کے انہوں نے وہ دکان پتا کی جہاں سے وہ گھوڑے کو ننگی پیٹھ استعمال نہیں ہو سکتا، تو وہ جا کے انہوں نے وہ ایک اس سے بات کی. تو اس نے کہا جی یہ ایک آئی ہوئی ہے میرے پاس، یہ آپ لے لیں، یہ 2 درہم ہے، میں آپ سے زیادہ پیسے نہیں ہوں کیونکہ میں نے بھی 2 درہم نہیں دیے. اب وہ نہیں کہ گھوڑے کی وہ کاٹی چوری کر کے وہ شخص بیچ کے چلا گیا، 2 درہم ہی اس کو ملنے تھے چوری کے بعد بھی. اور اللہ نے حضرت علی کے ذریعے جو رزق اس کو دینا تھا وہ بھی 2 درہم کا تھا. چوائس اس کی اپنی تھی کہ اس نے حرام کر کے لے لیا، چوائس تھی کہ وہ حلال لینا تھا. تو بیٹا یہ حلال اور حرام کی چوائس ہے اور یہی جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آپ سے جورسپروڈنس کا پیپر نہیں لینا، CPC کے سوال نہیں پوچھنے. انہوں نے اس ایتھیکل، مورل، ریلیجس ڈیوٹی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس میں آپ کی زندگی کو چیک کر کے بتانا ہے کہ آپ کو سزا ہوگی یا آپ جنت میں جائیں گے. یہ ہمارا بلیف ہے بطور مسلمان. ہم نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ یہ ساری پریکٹسز اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا وہ جو ڈیسیژن میکنگ کا جو ایگزیکٹ وہ لمحہ آتا ہے آپ وہ غلط فیصلہ نہ کریں. تو مایوس بالکل نہیں ہوں بیٹا، میں بالکل مایوس نہیں ہوں. میں بڑا ہی کنٹینٹڈ ہوں اور خوش ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کورٹ میں بھیج دیا. میں اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. فیصلہ کرنا ہے مجھے وہاں پہ بھی. یہاں میں ایک مہینے میں 200 فیصلے کرتا تھا، وہاں میں 350 400 فیصلے کرتا ہوں. تو 400 لوگوں کو کا فیصلہ کرتا ہوں، تو میری بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہے اس میں. کوئی فیوچر مایوس نہیں ہے یہاں پہ، کوئی ڈارکنیس نہیں ہے. چیزیں ایک سیٹل پیٹرن پہ جا رہی ہیں. ہر چیز کی ایک لائف ہے. وہ قرآن میں آتا ہے نا، دن اور رات میں تبدیل کرتا ہوں اور رات کی روشنی سے، اندھیرے سے دن کو کھینچ کے نکالتا ہوں. قرآن کی آیات میں تو اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، چھوٹی سی روشنی بھی اپنے ارد گرد روشنی کرتی ہے اور دور سے نظر آتی ہے. آپ کو بھی آئے گی،
بالکل مایوس نہ ہو. پریکٹس بہت اچھا فیلڈ ہے, ایٹ لیسٹ نوکریوں سے بہت بہتر ہے. جوڈیشری کا ایگزام بھی دیں, اسٹیٹ کونسل بنے, لا آفیسرز بنے, بہت اچھا کیریئر ہے. لڑکیوں کے لیے تھوڑی سی, کیونکہ فیملی کا بھی ایک ایشو ہے اور شادی بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے لائف کا, اس لیے ان کی جو چوائسیز ہیں وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لڑکیوں کے لیے کمپٹیشن لیس ہے ایز کمپیئر ٹو مین, کیونکہ انہوں نے پرووائڈر بننا ہے اپنی زندگی میں فیملی کے لیے. آپ پہ پرووائڈر والی جو رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں ہے. تو آپ کا بیہیویئر بالکل ایسے ہونا چاہیے جو پرنسس بیہیویئر ہونا چاہیے فیملی لائف کے اندر. آپ وہ گزاریں گے, آپ نے کمانڈ کرنی ہے, آپ نے اپنے گھر والوں سے خرچہ لے کے زندگی گزارنی ہے. جو اپنے پیسے کمائیں گی وہ آپ کے اپنے ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل مایوس نہیں ہو, چیزیں چینج ہو جائیں گی. ہر چیز کی ہم نے بھی فرق ماننا ہے نا. وہ 1000 سال کی زندگی لے کے نہیں آئے ہیں. ایوریج پاکستان میں مردوں کی ایج ہے 55 سال ایوریج, جو ورلڈ انڈیکس کے مطابق, اور عورتوں کی 65 سال. تو آپ کا خیال ہے کہ جو لوگ ابھی 50-60 سال کے ہیں وہ 200 سال زندہ رہیں گے؟ وہ مریں گے, ہم بھی مریں گے. یہ سسٹم ختم ہوگا, چینج آئے گی, کانسٹیٹیوشن بھی ٹھیک ہوگا, یہ سسٹم بھی ٹھیک ہوگا. لیکن کریں گے کون؟ آپ سب لوگ, جن کا ایتھیکل ویلیو اسٹینڈرڈ ٹھیک ہوگا اور وہ غلط فیصلے نہیں کریں گے. اس وقت جب انہیں 2 درہم حلال لینے تھے یا حرام لینے تھے, وہ چوائس ہے. یہی آنسر ہے. سر اور ٹائم لیا, آئی ایم ویری ہیپی. میں کہتا ہوں ضرورت سے زیادہ ٹائم ہو گیا. ایک اور بھی آپ کے گیسٹ اسپیکر ابھی آئے ہوئے, اور خواتین کے لیے اور آپ سب کے لیے ریکویسٹ کروں گا, جنرل پریکٹس ضرور کریں. ہر فیلڈ کا کیس کریں, فیملی کریں, کسٹڈی کریں, سول کریں, کرمنل کریں. اور بہت لوگ ہیں رولے ہوئے جن بیچاروں کو ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں, ان کے کیسز ضرور پرو بونو کریں تاکہ ایک تو ایکسپیرینس گین کریں, اور سیکنڈ اسپیشلائز فیلڈ میں ٹیکس بیسٹ فیلڈ ہے اس وقت. ہائی کورٹ میں میرا ایکسپیرینس یہ تھا, کوئی 450 وکیل ہیں جو ٹوٹل پریکٹس کرتے ہیں ریگولر, اور ان میں سے ٹیکس کے لائر تھے 6. ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس وقت میرا خیال 6,500 وکیل ہیں. تو ٹیکس پریکٹیشنر آپ کو ملیں گے 5, 10, 15, 20 سے اوپر نہیں ملیں گے. تو ٹیکس کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. تو یہ جو جنرل پریکٹس کے کانسیپٹ ہے, پھر ریگولیٹر کی پریکٹس ہے, SECP سے کارپوریٹ سائڈ کی پریکٹس ہے, یہ بہت سارے فیلڈز ہیں جس پہ آپ جا کے کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا بیسک, اگر آپ نے کچہری کا ایک بار ان آؤٹ دیکھا ہوا ہے تو آپ کو زندگی میں کہیں پرابلم نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ.